السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ میں آپ سب کی معصوم سی رائٹر لائبہ ارشاد۔ آج ہم فرور رباب کے ناول قانون قدرت کی نیو ایپیسوڈ ریڈ کریں گے۔ جس نے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ کر لیں، شکریہ۔ آئے ناول اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 3 دن ہو چکے تھے پر حیات کا کچھ اتا پتہ نہ تھا۔ کسی کو ہر ہسپتال اور کوئی ایسی جگہ نہ بچی تھی جہاں اسے نہ ڈھونڈا گیا ہو۔ آمنہ، چندہ اٹھ جاؤ، اسکول جانا ہے نا؟ آپ نے اٹھ جاؤ، شاباش، عائشہ نے آمنہ کو ہلاتے ہوئے کہا۔ بس آپ ہی 5 منٹ، اور آمنہ کہتے ہی سائڈ چینج کر گئی تھی۔ آمنہ اٹھو، 5 منٹ ہو گئے ہیں۔ آمنہ نے چند سیکنڈ کا وقفہ دے کر پھر کہا، آپ ہی 5 منٹ میں 300 سیکنڈ ہوتے ہیں، 10 سیکنڈ نہیں، آمنہ نے جواب دیا۔ آمنہ جب جاگ ہی گئی ہو تو اٹھ بھی جاؤ میری جان، عائشہ نے منت کرتے ہوئے کہا۔ اٹھ گئی، کیا یاد کریں گی آپ، کہتے ہی بیڈ سے نیچے اتری اور عائشہ کو ہگ کریا اور واش روم کی طرف چلی گئی۔ تو عائشہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ آئی نہیں آمنہ، فیضان صاحب نے عائشہ سے پوچھا۔ آ رہی ہے چھوٹے ابو، عائشہ نے جواب دیا۔ الماس بیگم اور سلمیٰ بیگم نے ناشتہ لگایا ٹیبل پر، اتنے میں آمنہ بھی آ گئی۔ السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ سب کو، کہتے ہی فیضان صاحب کے گلے لگی۔ سب نے سلام کا جواب دیا۔ چھوٹے ابو، آج تو آمنہ 10 سیکنڈ میں اٹھی ہے، عائشہ نے فیضان صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ ارے واہ، کیا بات ہے، فیضان صاحب نے جواب دیا۔ اوکے، میرا تو ہو گیا، آمنہ کہتے ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ بیٹا کچھ کھاؤ تو صحیح، اتنا تھوڑا کون کھاتا ہے، سلمیٰ بیگم نے آمنہ سے کہا۔ میں کھاتی ہوں اور روز اتنا ہی کھاتی ہوں، آمنہ نے جواب دیا اور اپنا بیگ اٹھانے چلی گئی۔ پیچھے سلمیٰ بیگم افسوس میں گھر گئیں۔ اپنی ڈانٹ ٹپٹ میں وہ یہ بھی اندازہ نہیں کر پائیں کہ آمنہ کھانا کم کر چکی تھی۔ کوئی بات نہیں بیگم، آئندہ سے خیال رکھ لیجیے گا، فیضان صاحب نے کہا تو سلمیٰ بیگم نے اس بات میں سر کو ہلایا۔ اوکے، میں اب چلتی ہوں، لیٹ ہو رہی ہوں، عائشہ نے کہا اور سب سے پیار لینے کے بعد آمنہ کو پکارا تو آمنہ بیگ لے کر آ گئی اور سب سے پیار اور دعائیں لے کر گھر سے روانہ ہو گئی۔ ماہی اٹھ جاؤ یار، اب تک سوئی ہوئی ہو، مہرمہ نے ماہی طلعت کو اٹھاتے ہوئے کہا۔ جی آپ ہی اٹھ گئی بس، ماہی کہتے ہی کھڑی ہوئی بیڈ سے، اور اسے زوردار چکر آیا تو چکرا کر بیڈ پر واپس گر گئی۔ مہرمہ اس کے پاس دوڑ کر آئی، اس کو بیڈ پر لٹایا، اس کو جیسے ہی چھوا تو ماہی بخار سے تپ رہی تھی۔ یار ماہی، تمہیں تو بہت زیادہ بخار ہے، تم نے بتایا نہیں، مہرمہ نے ماہی سے کہا اور زہرہ بیگم کو آواز دی تو زہرہ بیگم کمرے میں داخل ہوئی۔ کیا بات ہے بیٹا، سب خیریت تو ہے، زہرہ بیگم نے کہا۔ ماما ماہی کو بہت تیز بخار ہے، مہرمہ نے زہرہ بیگم سے کہا تو زہرہ بیگم دوڑ کر ماہی کی طرف آئی۔ ماہی ان کے محبوب شوہر کی آخری نشانی تھی اور زاہد صاحب کے ہی فوٹو کاپی تھی۔ زہرہ بیگم نے ماہی کے ماتھے پر ہاتھ رکھا، اس کا وجود بخار سے بے حد تپ رہا تھا۔ بیٹا ایسا کرو، کچھ کھانے کے لیے لا دو اور ساتھ میں میڈیسن بھی لاؤ، زہرہ بیگم نے مہرمہ سے کہا۔ ماہی کو کھانا کھلا کر میڈیسن دی گئی تھی، لیکن ماہی کا بخار کسی صورت کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا بلکہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ بیٹا آئس کیوبز اور پٹیاں لے آؤ کر کے دیکھیں، شاید کہ آرام آ جائے، زہرہ بیگم نے مہرمہ سے کہا تو مہرمہ لینے کے لیے چلی گئی۔ حیات نے آنکھیں کھولی تو خود کو ایک انجان جگہ پر پایا۔ وہ ایک دم کھڑی ہونے لگی مگر لڑکھڑا گئی کہ اسے ایک لڑکے نے سہارا دیا اور دوبارہ صوفے پر بٹھا دیا۔ بیٹا آرام سے، مقابل نے کہا۔ میں یہاں ہوں، حیات نے سوال کیا۔ میں کہاں ہوں، حیات نے سوال کیا۔ آپ سیو ہیں، پریشان نہیں ہو، آپ پچھلے 3 روز سے بے ہوش تھی، احتشام نے حیات سے کہا تھا۔ تو حیات کو سب یاد آ گیا، تانش سے نکاح سے لے کر آریہ کے گھر سے نکالنے جانے تک۔ وہ گہری سانس لے کر بیٹھ گئی۔ میرے ڈاکومنٹس، حیات نے احتشام کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ جی بیٹے، وہ محفوظ ہیں، آپ پریشان نہیں ہوں، آپ یہ بتائیں کہ آپ میری گاڑی میں کیسے آئی، احتشام نے پوچھا۔ جی بس، حیات کہتے ہی خاموش ہو گئی۔ چلیں، آپ پریشان نہیں ہوں، میں آپ کو آپ کے گھر ڈراپ کر دوں گا، آپ اپنا ایڈریس بتا دیں مجھے، احتشام نے حیات سے کہا۔ میرا کوئی گھر نہیں ہے، آپ پلیز مجھے کسی دارالامان میں چھوڑ آئیں، حیات نے کہا۔ بیٹا گھر والوں سے لڑائیاں جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، آپ کے گھر کے علاوہ اور کوئی جگہ نہیں ہے جہاں آپ سیف رہ سکیں، احتشام نے کہا۔ میرا کوئی گھر نہیں ہے، پلیز آپ مجھے چھوڑ دیں دارالامان میں، حیات نے کہا۔ احتشام پریشان ہو چکا تھا اپنی فیملی کے یہاں جانا مگر
وہ سامنے موجود لڑکی اس کے گھر پہنچانا چاہتا تھا، جو کہ اپنا ایڈریس ہی نہیں دے رہی تھی۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ فریش ہو کر کھانا کھا لیں، پھر چلتے ہیں، احتشام نے کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ یعنی کہ اس کمرے میں اس کے فریش ہونے کے لیے سامان موجود تھا، احتشام نے کہا۔ تو حیات کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ فریش ہو کر کھانا کھا کر فارغ ہوئی تو احتشام اسے لیے دارالمان کی طرف چل دیا۔ راستے میں احتشام کو ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی گاڑی ان کا پیچھا کر رہی ہو۔ احتشام نے گاڑی کو فل رفتار میں چلا دیا اور ان لوگوں کو چکمہ دے کر آگے کی طرف بڑھ گیا۔ آپ ایک بار پھر سوچ لیں، مجھے نہیں لگتا کہ آپ یہاں پر محفوظ رہیں گی، احتشام نے کہا۔ اگر آپ چاہیں تو آپ کو کسی ہاسپٹل میں شفٹ کروا سکتا ہوں، آپ وہیں پر اپنی اسٹڈی کیجیے گا، احتشام نے کہا۔ میں آپ کا احسان کیسے لے سکتی ہوں، حیات نے کہا۔ بالکل ویسے جیسے اب تک لے رہی ہیں، آپ میری بہنوں کی طرح ہیں، میری ذمہ داری ہے، احتشام نے کہا۔ حیات کا دماغ کہتا تھا کہ مدد لے لے، لیکن مگر دل بزد تھا کہ اب کسی مرد پر اعتبار نہ کیا جائے۔ ابھی انہیں سوچوں میں گم تھی کہ ایک بار پھر کچھ گاڑیاں ان کا پیچھا کرتے ہوئے نظر آئیں۔ کیا یہ لوگ آپ کے پیچھے ہیں، احتشام نے ان گاڑیوں کی طرف حیات کی توجہ دلاتے ہوئے کہا۔ ہو سکتا ہے جس رات میں آپ کی گاڑی میں بیٹھی تھی کچھ لوگ میرے پیچھے تھے، مجھے ہراس کر رہے تھے، حیات نے کہا۔ اس سب کے باوجود بھی آپ یہ چاہتی ہیں کہ آپ دارالمان میں رہیں، وہاں سے کسی کو لے جانا کوئی مشکل بات نہیں ہے، احتشام نے اسے آنے والے وقت سے آگاہ کرتے ہوئے کہا۔ ابھی وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے جا ہی رہے تھے کہ ایک گاڑی فل رفتار سے آئی اور ان کی گاڑی کو پیچھے سے زوردار ٹکر ماری، جس کے نتیجے میں دونوں گاڑیاں ڈس بیلنس ہوئی اور ایک دم بلاسٹ ہوا اور دونوں گاڑیوں میں موجود سب مواقع پر ہی دم توڑ گئے۔ حیات اور احتشام دونوں ہی موقع پر جان بحق ہو گئے۔ محرمہ بیٹا، ارمان کو فون کرو، ماہی کا بخار تو کسی صورت کم ہونے میں نہیں آ رہا، زہرا بیگم نے محرمہ سے کہا۔ جی ماما، محرمہ نے کہتے ہی ارمان خان زادہ کو فون ملایا۔ السلام علیکم بھیا، محرمہ نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام گڑیا، اتنی صبح صبح فون، خیر تو ہے سب، ارمان خان زادہ نے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ جی بھیا، ماہی کو بہت زیادہ بخار ہے جو کہ کم ہونے میں نہیں آ رہا، ماما نے کہا ہے کہ آپ کو بلایا جائے تاکہ ماہی کو دوائی لے آئے، محرمہ نے کہا۔ ٹھیک ہے بچے، آپ اس کی تیاری کراؤ، میں آ رہا ہوں، لے جاتا ہوں ڈاکٹر کو، ارمان خان زادہ نے کہا۔ اس کی جان پر بن آئی تھی ماہی کے بیمار ہونے کا سن کر۔ اوکے بھیا ٹھیک ہے، محرمہ نے کہا اور ماہی کی تیاری کروانے لگی۔ اگلے 10 منٹ میں ارمان گھر پر موجود تھا۔ اس نے ماہی کو سہارا دیا اور گاڑی میں بٹھایا اور ڈاکٹر کے پاس لے گیا اور اسے دوائی دلوا کر گھر لے آیا۔ کوئی مسئلہ ہو تو مجھے کال کر دینا، ارمان خان زادہ نے محرمہ سے کہا اور چلا گیا۔ وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ فراز فیملی کو ہر طرف سے ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا، بہت ریسورسز لگا کر بھی حیات کے بارے میں کچھ معلوم نہ کر سکے۔ حیات صاحب کی فیملی میں صرف مرد حضرات کو ہی حقیقت معلوم تھی، جبکہ خواتین اس واقعے سے بے خبر تھیں۔ سب کو بس اتنا ہی معلوم تھا، ریحان اور آریہ کی شدید لڑائی کے بعد دونوں میں علیحدگی ہو گئی ہے اور حیات اپنی کسی ایگزامز کے تحت کراچی ہاسٹل میں شفٹ ہو گئی ہے۔ شادی کے دن نزدیک آ رہے تھے تو احسان صاحب نے زہرا بیگم کو اپنے گھر آنے کی دعوت دی تاکہ ایک ہی گھر میں رہ کر تمام کام کو دیکھا جا سکے کسی رکاوٹ کے بغیر۔ تو وہ اپنی بیٹیوں کو سمیت خانزادہ ہاؤس آ گئیں۔ ان کے علاوہ احان صاحب بھی خانزادہ ہاؤس آ چکے تھے اپنی فیملی سمیت، اور ان کا قیام ارسلان صاحب کے پوشن میں تھا۔ ایک طرف کنزا ارحم خانزادہ کو ہر طرح سے منانے کی کوشش کر چکی تھی، پر وہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ اس کی ایک ہی رٹ تھی کہ ہر حال میں سعد خانزادہ کا رشتہ نوال سے ختم کر کے تہمینہ سے کروا دیا جائے، تبھی کنزا اپنی محبت کا ثبوت دے سکتی ہے اسے، جبکہ کنزا اس کی اس بات کو ماننے کے لیے ہرگز تیار نہ تھی۔ وہ اپنی خوشی کے لیے اپنے بھائی اور اپنی جان سے پیاری دوست کو خوشیوں کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی تھی۔ اس کی سوچ تھی کہ اگر وہ بالفرض شادی کروا بھی دیتی ہے، جو ہرگز نہیں چاہتی تھی، وہ اس کے بھائی اور تہمینہ کی آپس میں نہ بن پائی، کوئی مسئلے مسائل ہوئے تو مستقبل میں تو بھی ارحم خانزادہ اس کو ہی قصوروار ٹھہراتا، جبکہ دوسری طرف کنزا نے ہر طرح سے نوال سے صلح کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس کی تمام تر کوششوں کی نوال نے رد کر دیا، اس سے بات کرنا بالکل بند کر چکی تھی۔ اس رویے کو لے کر محرمہ بہت پریشان تھی۔ وہ ان دونوں کے درمیان صلح کروانے کی کوشش کر چکی تھی، مگر نوال قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ دونوں ناراضگی کی وجہ سے بھی
نہیں بتا رہی تھی کہ کسی کو بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا ان دونوں کا۔ آخرکار کنزا نے سب کو یہی کہا کہ میرے چھوٹے سے پرینک کی وجہ سے ناراض ہے، نوال نے مان جائے گی، آپ پریشان نہ ہو۔ تو سب ریلیکس ہو گئے۔ ماہی اور آمنہ کے پیپرز ختم ہو چکے تھے۔ آخری پیپر تھا آمنہ کا جو دے کر آئی تھی۔ ماہی نے اس کو فون کیا۔ یار کب آؤ گی تم؟ ماہی نے آمنہ سے پوچھا۔ آ جاؤں گی، ابھی تو آج ہی فارغ ہوئی ہوں یار، آمنہ نے تھکن سے چور لہجے میں کہا۔ یار آ کر آرام کر لینا یار، کتنا تھوڑا ٹائم رہ گیا ہے، تم نے کہا تھا شادی میں جلدی آؤ گی، ماہی نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اچھا میری ماں عائشہ آپی آتی ہیں تو ان سے بات کراتی ہوں، کہنا پھر ان سے، آمنہ نے کہا۔ چلو جیسے ہی آپی عائشہ آ جائے میری بات لازمی کرانا ان سے، ماہی نے کہا۔ چلو ٹھیک ہے پھر رکھتی ہوں پھر میں، آمنہ نے ماہی کی اوکے کہنے پر کہا اور کال کاٹ دی۔ سب کو کارڈ بانٹ دیے ہیں آپ نے؟ ارمان خانزادہ نے سعد خانزادہ سے پوچھا۔ جی بھائی ہو گئے ہیں، یہ رہتے ہیں بس مس عائشہ کا، سعد خانزادہ نے ٹیبل پر ارمان خانزادہ کے سامنے کارڈ رکھتے ہوئے کہا۔ مے آئی کم سر؟ عائشہ نے دروازے کو ناک کرتے ہوئے کہا۔ ماشاءاللہ لمبی عمر ہے، احد خانزادہ نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ یس مس عائشہ آپ نے کچھ کہا؟ احد نے عائشہ کو اجازت دیتے ہوئے احد خانزادہ سے پوچھا۔ نہیں بھائی کچھ نہیں، احد نے جواب دیا۔ وہ سر سب کام ہو چکا ہے تو کیا میں جاؤں اب؟ عائشہ نے ارمان خانزادہ سے مخاطب کرتے ہوئے پوچھا۔ یس مس عائشہ آپ جا سکتی ہیں، اور یہ کارڈ ہے میری سسٹر اور میرے بھائی سعد خانزادہ کی شادی کا کارڈ، آپ ضرور آئیے گا، ارمان خانزادہ نے عائشہ کی طرف کارڈ بڑھاتے ہوئے کہا۔ اور ہاں آپ نے 3 دن کی لیو مانگی تھی تو وہ آپ کر سکتی ہیں۔ اوکے سر، عائشہ نے کہتے ہی کاٹ لیا۔ اب آپ جا سکتی ہیں، ارمان خانزادہ کی طرف سے اجازت مل گئی تو عائشہ باہر نکل گئی۔ میں بھی چلتا ہوں، ڈیوٹی ہے میری، ملتے ہیں پھر گھر، احد خانزادہ کہتے ہی کھڑا ہو گیا اور باہر کی طرف نکل گیا تو سعد اور ارمان اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ مس عائشہ سنیں، احد خانزادہ نے عائشہ کو پیچھے سے پکارا۔ جی، عائشہ نے کڑوا گھونٹ بھرتے ہوئے جواب دیا۔ شادی میں ضرور آئیے گا، میں آپ کو وہاں ضرور ملوں گا، میرا خوبصورت مکھڑا آپ کو وہاں دیکھنے کو ضرور ملے گا، احد خانزادہ نے دلکشی مسکراہٹ سے کہا۔ میں آپ کے اس خوبصورت مکھڑے کو یہاں بہت مشکل سے برداشت کرتی ہوں، کہیں اور دیکھنے کی ہرگز چاہ نہیں ہے مجھ میں مسٹر احد، عائشہ نے کرارا جواب دیا اور بغیر اس کی سنے چلی گئی۔ پیچھے احد خانزادہ اس کو دیکھ کر رہ گیا۔ بھابھی، دانش نے کوثر کو پکارا۔ کوثر نے رخ دوسری طرف پھیر لیا۔ بھابھی ماں پلیز ناراض نہ ہو آپ مجھ سے، بھابھی ماں، دانش کہتے ہی کوثر کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ ٹھیک ہے پھر لا دو حیات کو مجھے صحیح سلامت، تم جانتے ہو نا میرے خاندان کا اکلوتا رشتہ بچا تھا میرے پاس، تم سب کی غفلت نے مجھ سے چھین لیا، وہ بھی اب تم اور ریحان، شکل بھی نہ دکھانا مجھے جب تک کہ حیات کو صحیح سلامت نہیں لاتے میرے پاس، کوثر نے دانش اور ریحان سے کہا۔ بیٹا اتنا زیادہ اسٹریس تمہارے اور بچے کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اتنی ٹینشن نہیں لو، سب ڈھونڈ رہے ہیں نا، مل جائے گی ہماری حیات، ارم بیگم نے کوثر سے کہا۔ ماما دانش اور حیات میرے پہلے بچے ہیں، میرا دل پھٹ رہا ہے اپنی حیات کے لیے، زمانہ کتنا خراب ہے، پتہ نہیں کہاں اور کس حال میں ہوگی، وہ کوثر نے روتے ہوئے کہا تو ارم بیگم نے اسے گلے سے لگا کر دلاسا دیا۔ بھابھی میں ڈھونڈ رہا ہوں نا، دعا کریں آپ بس، میں وعدہ کرتا ہوں لائبہ کو ڈھونڈ کر لاؤں گا، دانش نے کوثر سے کہا تھا۔ ٹھیک ہے اسی دن آنا میرے پاس پھر تم، کوثر نے دانش اور ریحان کی طرف اشارہ کر کے کہا اور اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ سارا قصور تم دونوں کا ہے، مرد کو چاہیے کہ اپنے گھر کی تمام عورتوں کو سپورٹ کریں، کسی ایک عورت کے پیچھے اپنے گھر کی دوسری عورت کو نہیں بھولنا چاہیے، گھر میں موجود تمام عورتوں کو ہی اپنے آپ کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، ارم بیگم نے ریحان اور دانش کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ پیچھے وہ دونوں سر جھکائے بیٹھے رہے، بلا شبہ غلطی ان دونوں کی ہی تھی۔ جاری ہے، آپ سب کو ایپیسوڈ کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور جو مسٹیکس ہوئی اس کے لیے آئی ایم ریئلی سوری۔ اوکے اللہ حافظ، ٹاٹا، بائے بائے میری